بندہ ہے رب فرماؤندا ہے کچھ وہ لوگ نے جنہ حال حال کدی نہیں گتی پر انہاں جانا ویچ کے بھی خدا راضی رکھے. اصل اندہ محل حضرت صہیب رومی نے آپ سرکار جدو مدینہ طیبہ مکہ شریف آئے نے آپ بالکل غریب الوطن آئے لیکن جدو آپ نے ہجرت کی تھی نا آپ بہت زیادہ مالدار ہے. جدو ہجرت کرن لگے تے کافران دے نوجوان آپ نو روک لیا مکہ شریف تے انہاں فرمایا خود تسی دسو جدو تسی آئے ہو تو اڈے کو آنا مینا آج مکے چو تسی جاندے پہ ہو تے تو اڈے کو اتنا مال دولت سارا کچھ ہے یہ تسا ساڑھے وطن چو ہی نہیں کمایا کدو لے کے آئے ہو. حضرت صہیب نے فرمایا کیا اے مال دیتیاں میں نے ہجرت کرن دی اجازت ہے؟ کافرے کہہ رہے ہیں کہ جناب تو اڈے کول مال ہی کوئی نہ جدو تسی آئے ہو نا شہر مکہ غلامی دی حالت اچھی پھر تسا اتھے آ کے مکے دی سرزمین نو ازمایا پھر اللہ نے تو انہوں مال دیتا ظاہر ہے یہ مال جڑا نا یہ تو تسا ساڑھے کول کمایا ہے. حضرت صہیب رومی نے فرمایا یہ جے مال تسی لے لو میں تو انہوں پتہ دس دے ماں بسارا مال کتے پہ موڑ میں جاواں مدینے انہوں نے کہا جی پھر ایسا تو اڈے کڑو لینا کیے. ایک خبر پہنچی حضور کو تے جویں صہیب رومی حضور کو پہنچے نا تے آپ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کو جو بندے نے جیڑے رب نو راضی کرن واسطے اپنی جان بھی بیچ چھڑ دیں. جیڑا مال دا پتہ دس چھڑے کافراں نو ان دے واسطے قرآن نازل ہوندہ ہے تے جیڑا سارا مال خدا دے چھڑے ان خدا بھی نال رکھ دے تے آمینہ دلال بھی نال رکھ دے. میں پھر اس ہجرت والے عنوان اللہ ہونا میری گفتگو دی پہلی حدیث پاک انا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا حدیث دراوی مولا علی بیان حضور فرما رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا وَسَلَاسُمِيَاتٍ وَسَبْعُونَ خَسْلَةً اِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا جَعَلَ فِيهِ وَاحِدَةً مِّنْهُنَّ فَدَخَلَ بِهَا الْجَنَّةِ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان 370 خصلتاں ہوندیاں اچھائی آڑیاں سلاسمیا 370 370 خصلت ہوندی ہے بندے دے اندر. اذا اراد اللہ بعبد خیرا جدو خدا کسے بندے نال بھلائی دا ارادہ کردہ ہے اللہ کسے بندے نال اچھائی دا ارادہ کردہ ہے نا اللہ سونا اس بندے نو ایک خصلت دے چھڑ دے. ساریاں خیر والیاں خصلتاں نے 370 اللہ جس بندے نال بھلائی دا ارادہ کرے اللہ ان ایک خصلت دے چھڑ دے اور اس خصلت دی وجہ تو اللہ انہوں جنت عطا فرما چھڑ دے. فقال ابو بکر حضرت مولا علی فرماؤندے نے صدیق اکبر بولے درج کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل فی شیء منہا ان 317 انچوں کو میرے وچ بھی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا نام جامع من کلن اللہ 370 خصلتاں صدیق اکبر وچ جمع فرما چھڑیاں.
ایک خصلت بھی اللہ بندن دے چھڑے فدخل بها الجنہ، اس خصلت دی وجہ تو جنت داخلہ مل جاندے، پر 370 دیاں 370 خصلتاں اللہ جناب صدیق اکبر جمع فرمائیاں نے۔ اگلی حدیث دراوی جناب عبداللہ ابن عباس آپ فرمودے نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقفاً مع علی، آپ فرمودے نے میں حضور نو وکھیا، حضور اور حضرت حیدر کرار آپ کھڑے ہیں، حضور دے نال مولا علی ہے آپ کھڑے ہیں۔ اذا اقبل ابو بکر، تھوڑی دیر بعد جناب صدیق اکبر آئے، فصافحہ النبی، حضور نے انہاں نال مصافحہ کیتا، صدیق اکبر نال مولا علی اور حضور کھڑے ہیں، صدیق اکبر آئے، حضور نے ہاتھ ملایا مصافحہ کیتا، وعانکہ گڑے ملے معانکہ کیتا، اگے وقبل فاہو ابی بکر، پہلے سلام لیا، پھر حضور نے جپھا لایا، پھر حضور نے صدیق دا منہ چومیا۔ میں دوبارہ حدیث سنینا، واقفاً مع علی اذا اقبل ابو بکر، حضور حضرت علی نال کھڑے آئے، تھوڑی دیر بعد جناب صدیق اکبر آئے، حضور نے پہلے مصافحہ کیتا، پھر حضور نے معانکہ کیتا، ملے، پھر حضور نے صدیق اکبر دا منہ چومیا، فقالا یا ابا الحسن، اوویں حضرت علی نے نا سوالیہ انداز نال حضور اللہ ویکھیا کہ صدیق اکبر دا حضور نے منہ چومے، انہا پیارے نظران دے لفظاں نال سوالیہ انداز نال حضور النظر فرمائی، تے حضور نے فرمایا یا ابا الحسن منزلت ابی بکر عندہ کمنزلتی عند ربی، فرمایا سن لو اے صدیق اکبر میرے نزدیک وہی مقام رکھ دے جو محمد عربی خدا دے نزدیک مقام رکھ دے۔ یا ابا الحسن، اے امام حسن کے باپ، منزلت ابی بکر، ابو بکر دا مقام وہی ہے، عندی میرے نزدیک صدیق اکبر دی وہی شان ہے، صدیق اکبر دا وہی مقام ہے، کا منزلتی عند ربی، جی میں رب دا حبیباں ایویں صدیق میرا حبیب ہے۔ اے میرے سونے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضرت علی پاک نال کھڑے ہوئے تاں ارشاد فرمایا، سونے نبی دا یار حیدر کرار آندے ان علی ان اللہ انزل اسم ابی بکر من السماء صدیق، آپ سرکار فرماتے نے ابو بکر دا نام صدیق اللہ عرشاں تو اتاریا ہوئے۔ وات سمجھو میں نہیں آندہ، نہ کوہور مولوی آندے، نہ کوہور فرقہ آندے، خود حیدر کرار فرما رہے نے ان اللہ انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق، اللہ وحدہ لا شریک نے، اللہ وحدہ لا شریک نے، اللہ وحدہ لا شریک نے صدیق دنا آسمانہ تو اتاریا ہویا ہے، آسمانہ تو اتاریا ہویا ہے۔ لوگاں پوچھیا سونیا دسو صدیق اکبر نال محبت تے پیار دیاں گلاں، تے حضرت حیدر کرار نے فرمایا میں کی گل دساں، صدیق ہوئے جندہ گزارا نبی تو منے نہیں ہوندا، نبی دا گزارا صدیق تو منے نہیں ہوندا۔ میدان بدر دا واقعہ پھر حیدر کرار سنایا، فرمایا پہلی صف جدو صدیق پاک جان لگے، جنگ لگن لگیے، لشکر ترتیب پایا تے اسلامی لشکر دے اصول ہوندے نے، ایک پہلا حصہ ہوندہ ہے اوندہ الگ سپاہ سالار ہوندہ ہے، ایک سجی سیڈ تے حصہ ہوندہ ہے جندہ الگ سپاہ سالار ہوندہ ہے، ایک کھبی سیڈ اڑا حصہ ہوندہ ہے جندہ الگ سپاہ سالار ہوندہ ہے،
ایک پیچھے رہن والا لشکر ہوندا ہے جیڑا اینڈ تے آ کے حملہ کردا ہے اوندا الگ سپاہ سالار ہوندا ہے صدیق دی چاہت آئی میں اس لشکر دا سپاہ سالار بن جاواں جیڑا فرنٹ تے پیا لڑدا ہے حضور نے صدیق دی باں پھڑی تے حضور نے فرمایا مین لگدا ہے تو پہلیاں صفائیں جا کے لڑنا چاہلے صدیق عرض کیتی ہاں 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 میرے نبی نے فرمایا او ایتھے ہی کھڑو جا تین نہیں پتا میریاں اکھاں تو صدیق پاک نو میرا نبی پہ فرماؤں دے تو انجے میں جویں میریاں اکھاں میں یعنی علی دا سرائنے لوگو صدیق تو منے حضور دا بھی گزارا نہ ہوندا حضور تو الگ صدیق دا گزارا بھی نہ ہوندا لیکن صدیق دی جو شان صحابہ دس گئے ہے قسم با خدا اسی سنائی نہ سکے دی تو روایت امام حسن بصری علی پاک دا سب تو پیارا خلیفہ ہے آپ فرماؤں نے قال علی ابن ابی طالب حضرت مولا علی نے میں نے ارشاد فرمایا میں حیدر قرار گوڑھا حیدر قرار نے میں نے ارشاد فرمایا لما قبض رسول اللہ نظرنا فی امرنا فوجدنا النبی جدو سرکار دو عالم اس دنیا تو کچھ فرما گئے پھر اساں اپنے کم لو ویکھیا بخلیفہ کنو بنائیے گل علی پہ کردہ اپنے خلیفے نالے تھوڑا جا جاگو تے محبت نالا کھو سبحان اللہ گل حیدر قرار پہ کردہ ایت شدوکڑے کل دے جمعے نے جنہ آج خلافت دے روڑے پالے اوے مولا علی جندے نال جھوٹی محبت دا دعویٰ کر دیو او تے کہہ رہے جدو سرکار دنیا تو گئے اسی سارے سجن اکٹھے ہو گئے میں ہنو کنو خلیفہ بنائیے اسا غور کیتا قد قدم ابا بکر فی الصلاة فردینا لدیننا من ردیہو لرسول اللہ دیننا ردینا لدنیانا حضرت علی فرماتے نے اسی غور کر دے پہ آئے ہونو کنو خلیفہ بنائیے جب میں آکھیا غور کرن دی لوڑی کوئی نہیں صدیق دا ہاتھ نبو تے خلیفہ بنا چھوڑو لوگا پوچھیا علی مولا تیرے گل کی دلیلے با پہلا خلیفہ صدیق بنے گا حیدر قرار نے فرمایا تسی جان دنو بیماری دی حالت دے اندر اس بندے نو نبی مسلح دے کھلار گیا ہے وہ جندے تو نبی دین دے لحاظ نال راضی ہووے علی دنیا دے لحاظ نال راضی ہو جاندہ ہے زندہ آباد فردینا ہون علی پہلے کلا ہونندے فردینا ہم راضی ہیں یعنی اسی سارے راضیاں اے علی دا فتوی جیڑا فیصلہ صحابہ باقی دا وہی فیصلہ علی دے فردینا لی دنیانا وہ اسی اس بندے تو راضیاں اپنی دنیا دی امامت واسے جندے تو نبی دین دی امامت واسے راضی ہو جاوے حیدر قرار کون ہو دے انہوں مسلح تو پشاں کھلار جاوے صدیق ہوئے جندے تے اعتماد نبی بھی کر دے نبی دا یار علی بھی کر دے 1,26,000 کم و بیش صحابہ ہے یا اس تو پہلے جے تعداد کم آئی ایسا کی معاملہ پیش آیا میرے نبی صدیق نو کیوں چڑیا ہجرت والی رات صحابہ اور بھی ہے یار سارے حضور دے کمال ہے کسے ایک یار دے بارے بھی دل چ نکس رکھن والا بندہ
جہنمی کتیاں چو کتا تے ہو سکتا ہے، نسلی بندہ نہیں ہو سکتا۔ نسلی ایمان والا ہوندا ہے جیڑا صحابہ دا وی حوبدار ہوئے، نسل رسول دا وی حوبدار ہوئے۔ آپ سوال تے توجہ دے وہ لطف جواب دا ضرور آوے گا۔ میرا سونا نبی دو ٹائم صدیق اکبر دے گھر جاندہ، ایک سویرے ایک عصر تو بعد، دو ویلے حضور جاندے آئے صدیق اکبر دے گھر، دو ویلے جاندے آئے صدیق اکبر دے گھر۔ تے جدو حضور نے ہجرت کرنی آئی 12 بجے حضور صدیق دے بوئے تھے گئے، تے اماں عائشہ عرض کی تھی ابا جان آج حضور 12 بجے آئے ہوئے نے، دوپہر ویلے آئے نے۔ صدیق اکبر نے فرمایا میں لگ دائے آج جان دا حکم آ گیا ہے۔ صدیق حضور دے بار گئے چرج کی دیا یا رسول اللہ، 3 مرتبہ صدیق نے حضور کو پوچھیا، لکھن آڑا بھی حضور دی آل دا بندے، یا رسول اللہ میں نے ہجرت کرل دی اجازت ہے؟ حضور فرمانا ٹھہر جا، ہو سکتے کچھ چنگا رفیق لب جاوی۔ دوجی واری پوچھیا یا رسول اللہ میں ہجرت کرن جانا ہے، میرے نبی نے فرمایا ٹھہر جا، ہو سکتا ہے کچھ چنگا سنگی مل جاوی۔ تیجی واری عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ہجرت کر جاواں، حضور نے فرمایا ٹھہر جا، ہو سکتا ہے میں بھی اذن لب جاوے، میں ہجرت کر جاواں، میں بھی اذن ہو جاوے۔ اللہ دا جے حکم نہیں پیا ہوندا، او دو دارو ندوہ دے اندر میٹنگ ہو گئی، کفار مکہ جمع ہو گئے، سردار جمع ہو گئے، جنہ جو سارے تو نکی عمر دا ابو جالا، لیکن کمینہ چلاک بڑا، اے بھی اس مجلس دار الندوہ جمع۔ پھر شیطان آیا، اس کتاب دے لفظ نہ ہون، میں زبان وڈا کے کتے آگے سٹن تیاراں۔ شیخ نجدی دے روپ چایا، سونا رومال سٹے آیا، چٹا چولا پایا، سونی تھوڑی جی داڑی ودا کے شیخ نجدی دی صورت شیطان آیا۔ کافرہ پوچھیا تو کون ہے؟ انہیں کہا میں نجد تو آیا، میں نجد تو آیا۔ آج تسی حضور نو شہید کرن دا مشورہ کر رہے ہو، میں تانوں بہتر مشورہ دے سکنا۔ پہلا بندہ کھڑا ہویا، انہیں کہا میرا ایج دل ہے، ایک مکان ڈھونڈو، اس مکان حضور نو قید کر دیئے، نہ کھانا جاوے گا نہ پانی جاوے گا۔ انی گل ہوئی، شیطان دا ہاسا نکلیا۔ انہاں پوچھیا حضرت جی تسی ہاس رہے ہو؟ انہیں کہا کمڑے ہو، گلاں کمڑیاں کر دے ہو، جنہ کلمہ پڑھیا ہویا ہے انہاں خوشبو لے کے حضور نو ڈھونڈ نہیں لینا۔ پھر انہاں کہا اگلی گل کرنے حضور نو جان دینے جیڑے شہر ٹر جان ساڈا مکہ بچ جاوے۔ شیطان کہا خبردار انج نہ کرل دیا جے، توان پتہ ہے گفتگو کیڈی سونی کر دینے، گلاں کیڈیاں سونیاں کر دینے، انہاں تے بندے بنین لگیاں ڈیلی کوئی نہیں لگنی، 1 سال پونے انہاں بندے بنا کے تہاڈے تے حملہ کر دینے۔ پھر ابو جال کھڑا ہویا، انہیں کہا ہر قبیلے دا ایک بندہ جمع کرو، زہر تلواراں بھجا کے آج رات نو حضور دے گھر دا محاصرہ کر لیے، سارے یک بارگی نال حملہ کرانگے، مارانگے انجی جویں ایک بندہ پیا قتل کر دے۔ تے سارے قریش آلے ہر بندے کڑو کیویں بدلہ لینگے، پھر سارے رڑ کے حضور دے خون دی دیت دے دیا گے۔ شیطان کیا ہاں آگل بڑھ دیئے، ادھے حضور نو شہید کرن دے مسوبے بن رہے نے۔ او دو حضور دوپہر ویرے چلے تے صدیق اکبر دے گھر
میرے نبی نے فرمایا تیاری کر لے حکم خدا دا گیا عرض کیتی یا رسول اللہ اے اٹھنی میں تہاڈے واسطے رکھی ہوئی ہے میرے سونے نبی نے فرمایا نہیں نہیں میں پیسیاں تو منے تیری اٹھنی نہیں لواں گا تے صدیق پاک نے فرمایا یا رسول اللہ میں بھی تہاڈا میرا مال بھی تہاڈا حضور نے فرمایا اتھیوں جی مسئلہ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ تاجدار پیرا نے فرمایا حضور نے کیوں آکھے ہے میں اٹھنی تے پیسے دے کے جانے آپ فرماؤدے نے حضور تعلیم امت دے گئے نے جدو سفر تے جاؤ اے نہ خیال رکھے کرایہ اے دے وے میرے کول بننے ہوئے کوئی نہیں گھر جا کے حساب کر لا دے حضور سفر دی بھی تعلیم دے رہنے فرمایا سواری دے پیسے میں دیاں گا سواری دے پیسے میں دیاں گا اتھو حضور اٹھے تے حیدر کرار کھول گئے فرمایا آ چادر ہے تے چادر دا رنگ ساوا فرمایا آ چادر لے کے سین جاویں کوئی کتا تیرے نیڑے نہیں آ سکدا میرے بستر تے سہ جاویں امانتا بھی واپس کریں وقت مدینے بھی آ جاویں ادو کافرانے گھیرا حضور دے گھر دا پایا ہوئے گھیرا حضور دے گھر دا پایا ہوئے کٹے کو مشکل ویلا ہونے ایک یار غار ایک حیدر کرار ایک خدا دیار کافر چاروں پاسوں حملہ آور لے جدو حضور گھروں نکلے مٹھ مٹی دلی آنج کر کے سٹی کافران حضور دسے کوئی نہ صدیق اکبر نو لے کے حضور نکل گئے چھوڑی دیر بعد شیطان آیا انہیں آکھیا اتھے کی کر رہے ہو کافران کھیا لے او ویک بستر حضور ستے پہنے صبح صبح جدو اٹھڑانے تاکہ دیوں چڑھ دے نالے کام کرا گیا سارے مکے تے ساڑی حیبت پہ جاوے انہیں آکھیا وہی حکم وہی لکم وہ تواڈے تے افسوس ہے بے وقوف ہو جندے واس سے کھڑے ہوئے ہو اوتے صدیق نو لے کے چروکنے چلے گئے نے انہاں کھیاسی تلوارہ لے کے ایتھے کھڑے ہوئے ہیں سانتے شاید سے کوئی نہیں شیطان آکھیا اپنے سیرت ہاتھ مارو ہر کافر دے ہاتھ جو مٹی دا بک بک نکلے انہیں آکھیا خاک سٹ کے اوتے چروکنے دے نکل گئے نے علماء دینے جیڑا یار دے خلاف آ جاوے ان دے سیرے چ دھوڑی پوندی ہے موتی اس جوڑی چ پوندا ہے جیڑا یار دے نال کھلو جاوے جیڑا نال اوکھے ویلے کھڑایا نکے تو لے کے وڈا تک سلوٹ پیا کر دے وہ صدیق تیرے شانہ دواری جاوا اوکھے ویلے کلا پہرے دار حضور دا بان کے نال پیا ٹر لے جیڑے مخالف آئے ہائے کنی خاک حضور نے سٹی ہو سی پر جیڑا کافر ہاتھ مارے سیری جو مٹی وگن لگ پوے اے حضور چروکنی دس گئے نے دھوڑو دھوڑ ہو جا سن جیڑے حضور دے خلاف نے میرے آن پتراؤ دین نال متھا لین آلا دھوڑو دھوڑی ہو جاندہ ہے اندہ ترجمہ ساڑھا بابا دس گیا ہے وہ پتراؤ تساں بھی روڑا ہے تو اڈیاں نسلاں بھی روڑا ہے ہر شے دھوڑو دھوڑو جاسی نا ڈنکا ہوندے ہی وجدہ روے گا جیڑا اوکھے ویلے یار دے نال کھڑوتا رہے
سرکار گھروں نکلے سفر غار تک ہویا عجیبی اندازہ نرالیاں گلاں آیاں قسم خدا خود پڑیا جاوے لطف آؤں دے او دو رات دا نیرا او دو دشمنہ دا ڈر ہووے خنجر بھی زہر آلے سارا مکہ رلے آیا ہووے کلا حضور دی عزت پارے دین آلا صحابی نال ہووے وقت کدی اگے چل دے صدیق کدی پچھے ہو جان دے کدی سجے ہو جانا کدی کھبے ہو جانا میرے نبی پچھیا صدیق اے سفر دے انداز نہیں ایک رات چل بار بار پینترہ کیوں پہ بدلنے صدیق فرمایا میں ایتے چلنا دل خیال آؤں دے کوئی ایتو نہ آ جاوے میں ایتے ہوا پھر خیال آؤں دے کوئی اگو نہ آ جاوے یعنی صدیق کلا وات بھی چگٹھی لڑائی لڑدا رہا ہے چے جہان آلیاں دسدا رہا ہے خبردار تلوار جیڑے پاسو بھی آیا سینہ صدیق دے اگے ہونا ایدے ہونا حضور نے فرمایا کیوں نے چلدا وقت حضور نغارے چلے گئے پچانی علماء بیان کر کے گئے سانو سمجھنا آئی پہاڑ تے چڑھ دیاں حضور نے صدیق نو فرمایا اڈی نہ لاویں ایک کھوجی تکڑے نے کھوج کڈ لین گے پبا بار حضور ٹرے میرے قدیاں تے سوار ہو جاؤ آج بوئیں تے قدم حضور دا نہیں لگنا حضور فرمایا سفر ڈھیرے وزن بھی ہے کیویں جاواں گے صدیق پاک فرمایا یا رسول اللہ براق دا وکھرا نرالا اندازے یارے غار دا بھی وکھرا نرالا اندازے کلا بندہ کوئی نہیں جاندا کندیاں تے صدیق چایا ہوئے پیر بھی سارا نہیں لگن دینا کندیاں تے 2.5 من دی بوری ہوئے تے بندہ مزدور نو آکھے انگوٹھیاں تے انگلیاں تے چاڑ کے جانی تھلے سٹ چڑے گا پار نبوت دا چایا صدیق ہویا ہے اڈی نہیں پیا لگن دیندہ غار کھل گئے پھر اندر داخل ہوئے یہ تو 1000 واری سنیا ہوئے پھر غار نو صاف بھی کیتا کپڑے بھی غار دے سرا کے رکھے ساپ دے منہ تے بھی اڈی رکھے واری یوسف علیہ السلام گزرے خنجر چل دے رہے انگلیاں وڈی دیاں رہیاں ٹانگ ساپ دے دا درد ہو رہے خنجر دا درد زیادہ ہے اے ساڑھے بندیاں نو ساپ وڈ جاوے مہینے بعد آندے نے کوئی کاکھ ٹکریا ہونا ہے داتری لگ جاوے فوراں ہاتھ کھچ لئی دے زخمی ہو گیا ہے سامنے یوسف علیہ السلام گزرے انگلیاں کٹین دے رہیاں ایتن تک سارے پورے کٹی گئے آئے اے نہیں کہ یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ہوئے آئے ایک جھلک دسی جو جنو ویک کے درد نہیں ہوں دی کول نو ویک کے کیویں ہو جاوے جو جنو ویک کے نہیں پیا تڑپ دا پھر اللہ نے حکم دیتا فوراً ایک درخت آیا اللہ نے حکم دیتا کبوتران دا جوڑا آیا انہاں آنڈے دیتے ایک مکڑی آئی انہیں جاڑا چتڑیا کمزور رکھے کبوتر بھی جہان دا شریف جانوارے مکڑی دا جاڑا بھی ایڈا کوئی نہیں بجیڑا ٹوٹ دئی نہیں یا اللہ نبی ایڈا اللہ صدیق ایڈا اللہ حفاظت واسطے ڈور پیا چڑنا ہے حفاظت واسطے مکڑیاں پیا چڑنا ہے رب جہان آلے انو دسیا ہے میں شیاں جوانا دا محتاج نہیں جے میں یار دی عزت پارا دیوینا ہووے کبوترہ کڑو دیوا لینا میں وڈیاں قداں دا محتاج نہیں جے میں یار دے دین دا جھنڈا بلند کروینا ہووے ایک معذور بابے کڑو کروا لینا
توجہ اے دوران سفر تقریباً جدو اے کنک نسرن تے آئی ہوئی ہوئے تھوڑی تھوڑی سونے والی پکھ مار دی ہوئے ادو اکثر ٹردیاں جالے منہ تے لگ دے نے وہ آپ ہی ترٹ جان دے نے اینی ایک مضبوط شہوے لیکن پارا حضور دا دینے رب فرمایا جاڑا بنا چاہ اللہ فرمایا اوتھے آنڈے دے آجے چھلیوں کافرہ اعلان کیتا 100 اٹھ انامے جیڑا حضور نو لب کے لے آوے دو بندے غار دے منہ کے کھڑے ہوئے نے صدیق نے بندیاں نو ویکھیا عرض کیتی یا رسول اللہ توڑا گئے نے میرے نبی فرمایا ٹھہر جا ممی نال تیرے خدا بھی نال تیرے کوئی خدا ساڑے نال ہے آپس کافر گلہ کر دے پہنے چھلے جا کے عقبہ بن ابی معیط پوچھیا غارج کوئی ہے چنا انہاں کیا 100 سال پہلے دا جاڑا لگا ہویا ہے 100 سال پہلے دا جاڑا ہے اگر تو حضور گزر دے شرمیلا جیا جانور کبوتر ہے اگر تھے آنڈے نہ ہوں دے آلنا نہ ہوں دا انام ترجی آنڈے دیتے ہیں لدھا کی سو مکڑی جی جاڑا تنیا لدھا کی سو آپ نے تھلے شراوچ نوٹ لکھیا فرمایا تا دم قیامت مدینے تے حرامچ جننے کبوتر ہونگے اونا دی نسل چو ہونگے اللہ نسلن رنگ لا چھڑ دے کی کام کیتا انج بھی ان دی فطرت ہے آنڈے دینا بچے تو انج بھی ان آنڈے جو جڑا کوئی کبوتر جمعہ ہونا ہے اللہ ہی جانے گا حدیث ہے کوئی نہیں یہ میرا ذوق ہے وہ دس دیتے ہوندے نہیں کہ چوپ کر توں ایڈا بڑا اسی حضور دے پہرہ دارہ میں چاہی نسلیں دی نسل نہیں ختم ہوگی تا دم قیامت ان دعائے حضور دی تے میرے نبی سرور دیار نے فرمایا او جڑی خاص مکڑی ہے نا جڑا اس طرح جاڑا تن دیئے انہوں آج بھی بیکھئے تے دل احترام ہوتا ہے کہ کوئی نہ نسل سائی انہاں دا نام بجدہ ہے نسل سائی نام بجدہ ہے جڑے یار دے پہرے دار ہو جائیں جڑے یار دے پہرے دار وہ کافران دے خنجران کو تے کبوتر نہ ڈریا صدیق کی میں ڈر